صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 95، 87 سے 95. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو مصر میں روک لیا اور اب یہ لوگ مایوس اور پریشان واپس کنعان پہنچے. جناب یعقوب علیہ السلام کو بتایا. جناب یعقوب علیہ السلام غم، گریے، حزن کے عالم میں ہیں. ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو چکی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو یاد کر رہے ہیں. آیت نمبر 87 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا خطاب ہے اپنے بیٹوں سے. یا بنیہ اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بیٹے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لو. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام قطعاً یوسف علیہ السلام کے ملنے سے مایوس نہیں ہیں اور انہیں امید قوی ہے، بلکہ یقین ہے کہ یوسف اور بنیامین سے بالآخر ان کی ملاقات ہوگی. اذهبوا، تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور یوسف کے بھائی کی خبر لو. ورنہ تو صرف وہ بنیامین کا کہتے، مگر نہیں، وہ یوسف کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں. وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اب ظاہر کے سامنے جو برادران یوسف ہیں ان کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کس کیفیت سے دوچار ہیں. وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ عرصہ پہلے، سالوں پہلے یوسف جو ہے گم ہو چکے ہیں اور ممکن ہے کہ مر بھی چکے ہوں معاذ اللہ. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو رحمت پروردگار کی طرف متوجہ کریں. تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوتا. فلما دخلوا علیہ، تو اب یہ لوگ پہنچے ہیں عزیز مصر کے سامنے. عزیز مصر وہی ان کا بھائی، مگر پہچان تو نہیں رہے. اور یہاں پر بھی وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے بلکہ پہلے غلے اور اناج کی بات کرتے ہیں. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ لوگ اتنی بری پوزیشن میں آ چکے تھے، قحط اتنا چھا چکا تھا اور معاملہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ گویا فقر و فاقے کا سامنا تھا اور روٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے مرنے کی نوبت آ چکی تھی. وہ وہاں پر پہنچے. یوسف علیہ السلام کے ملنے سے پہلے ہی یہ لوگ تقریباً نا امید تھے اور یہاں غلے کی پریشانی. تو اب ان کا مدعا جو انہوں نے بیان کیا وہ کیا تھا؟ فلما دخلوا علیہ، جب وہ لوگ ان کے پاس داخل ہوئے تو کہنے لگے، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی سختی درپیش ہو گئی ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو لے کر آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، اس کے عوض میں دینے کے لیے وہ پونجی، تو وہ تو بہت ہی تھوڑی سی پونجی ہے. یعنی اب تو ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے بھی کوئی ایسا بارٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی کموڈٹی نہیں ہے کہ جس کو ہم خود بھی بہت کافی سمجھیں اور آپ کو کنونس کریں کہ ہاں بھائی یہ چیز تو ہم لے کر آئے ہیں. بہرحال نہ، ہمارے پاس جو چیز ہے وہ اس قابل نہیں ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تو ہمیں پورا پیمانہ ناپ کر دلوا دیجئے. یعنی اب یہ ہم بارٹر کی وجہ سے نہیں کہتے بلکہ ایک فیور آپ سے چاہتے ہیں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر خیرات کیجئے، یعنی صدقہ سمجھ کر ہی ہم کو دے دیں، خیرات سمجھ کر ہی ہم کو دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اب یہ جو بھائیوں کی حالت دیکھی ہے جناب یوسف علیہ السلام نے، تو ظاہر پس منظر میں جو ان کے کنعان کے اندر دوسرے افراد تھے ان سب کی حالت ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، اور بالآخر کسی نہ کسی مناسب موقع پر یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ کو ظاہر تو کرنا تھا. تو یہ وہ موقع بن گیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، جو عزیز مصر کے نقاب میں وہ اب تک غیبت کے پردے میں تھے، تو اب وہ ظاہر ہو گئے. وہی شخصیت کی غیبت جو ختم ہو رہی ہے اور اب شخصیت کا ظہور ہو رہا ہے. وہ ان پرسن تو یوسف علیہ السلام پہلے بھی سامنے موجود تھے.
قال، تو یوسف نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، کہ کیا تمہیں یاد ہے، کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس جملے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے خلاف تو وہ اس حد تک چلے گئے کہ اندھے کنویں میں ڈال دیا اور بہت ساری چیزیں کی، مگر خود بنیامین کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھا سلوک ان کا نہیں تھا، بہت ہی رف ایٹیچیوڈ تھا، اور اس کو بھی وہ گاہے بگاہے اذیت دیا کرتے تھے، اور یہ اس وقت سے ہی ہو رہا تھا جب جناب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ تو انہوں نے حوالہ دیا کہ تمہیں کچھ یاد ہے، تمہیں خبر بھی ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جہالت میں مبتلا تھے۔ قالو، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے تو انتہائی تعجب کے ساتھ کہ انک لانت یوسف، کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ یعنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، خود وہ جو سن رہے تھے ان الفاظ سے انہیں احساس تو ہو رہا تھا کہ یہ ایسا ہی کچھ لگتا ہے، یہ بات یوسف کے سوا کون کہہ سکتا ہے، مگر اب اس موقع پر جب انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کی تو بڑی مشکل سے یہ جملے اپنی زبان پر لا سکے، انک لانت یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالا، تو جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، انا یوسف، میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ بنیامین برابر ہی میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک اعمال کرنے والوں کے اجر و ثواب کو برباد نہیں کرتا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دو کنجیاں، یہ دو چابیاں، یہ دو کیز ہیں کہ جو بتائیں۔ آپ پیچھے سے دیکھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کن پریشانیوں سے، امتحانات سے گزرے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا معاملہ تو نو ڈاؤٹ ایکسٹرا آرڈنری تھا اور نبیوں کا ایکسٹرا آرڈنری ہی ہونا بھی چاہیے، مگر عام زندگیوں کے اندر ہم لوگ بھی مختلف زحمتوں، پریشانیوں، امتحانات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حالات پھر سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ان کا نتیجہ بھی بہت زیادہ عمدہ اور میٹھا ہوتا ہے۔ انہ من یتقی، پہلی چیز تقوی، کہ اپنے آپ کو انسان بالکل ایک سیلف ڈسپلن اور کنٹرول میں لے کر آئے، تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ وہ یصبر، اور دوسری چیز صبر، استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، جو غلط ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ پرہیز کرنا، یہ تقوی ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو صحیح ہے اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ، اسٹیڈفاسٹنس کے ساتھ کنٹینیو کرنا اپنی جرنی کو۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ دو چیزیں کریں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے محسن انسان بن جاتا ہے، یعنی حسن عمل کرنے والا، یہ قرآن کا سرٹیفکیٹ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو محسنین ہیں ان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں ہونے دیتا۔ یہ آیت نمبر 90 یہاں پر ہوئی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 91، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، برادران یوسف کے لیے تو بہت سخت تھا، ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو یہاں پر پہلے بھی مہمان بنایا تھا اور اب بھی یوسف علیہ السلام کے گفتگو کے اندر اپنائیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خود جہل کا حوالہ دے کر گویا عذر ان کے لیے پیش کیا گیا ہے کہ تم نے وہ کام اس وقت کیا جب تم لوگ جاہل تھے، یعنی میں توقع کرتا ہوں کہ اب بہرحال کچھ سمجھدار ہو گئے ہوں گے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے آنکھ ملانا بھی مشکل ہو رہا ہے، شرمندگی بھی ہے، معذرت بھی چاہ رہے ہیں، لیکن کیا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، ان لوگوں نے کہا خدا کی قسم اللہ نے تم کو ہم پر مقدم کیا، یعنی ترجیح دی، اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے، پریفر کیا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم بے شک خطا وار تھے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ نے مقدم کیا ہے، یہ بات تو ان کو اسی وقت سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی جب یعقوب علیہ السلام تائید کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خواب کی، اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو جو انٹرپریٹ کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، وہ یہی تھا کہ اللہ ترجیح دے گا، تو نبی کی بات تھی، غلط تو نہیں ہو سکتی، مگر آپ دیکھ لیجئے کہ اس نص کو اس موقع پر اگنور کر دینا اور اپنے اجتہاد جو جذبات اور سراسر خوب سے باطن کی وجہ سے تھے
ان کی وجہ سے انہوں نے نص کو نظر انداز کر دیا اور یوسف علیہ السلام کی ترجیح جو خدا کی طرف سے تھی اس کے خلاف حسد کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود اتنے بڑے گنہگار بنے، اتنے بڑے مجرم بنے، مگر جس کو اللہ نے صاحب فضیلت بنایا تھا تو پروردگار عالم نے اس کی فضیلت کو بہرحال نمایاں کر دیا. اب یہاں پر وہ مرحلہ آیا کہ وہ فضیلت سب کے سامنے بھی آ گئی. یہی ہوتا ہے نص کے مقابلے میں جہاں پر صراحت کر دی جائے پھر کیا گنجائش رہتی ہے اپنی کسی رائے کو پیش کرنے کی. بہرحال یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اب اس بات کو ریئلائز کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی تھی اور ہم ہی خطا کرنے والے تھے. قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تم کو کوئی لعنت ملامت کرنا نہیں ہے، یعنی آج میں تمہیں کوئی لیٹ ڈاؤن کرنے کی، ہیوملیٹ کرنے کی، ریڈیکیول کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. آج تمہارے لیے کوئی لعنت ملامت نہیں ہے. یہ کس صورت میں ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ توبہ جینون ہے تو بے شک، اور اگر صرف توبہ دکھاوے کی ہے تو اس جملے کا کہ ہم لوگ خطا کار تھے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چیز کفر تھی اب وہ نفاق بن گئی ہے، تو وہ تو پھر بات کا ایٹیچیوڈ بتائے گا. مگر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی لعنت ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، پہلے فوراً ایک چیز جو یوسف علیہ السلام نے کہی وہ یہ کہ لے جاؤ میری یہ قمیص، یہ جو میری قمیض ہے، یہ میری شرٹ ہے، اس کو لے جاؤ. ھذا فالقوہ علی وجہ ابی، بابا جان کی آنکھوں چہرے پر اس کو ڈال دو. یاتی بصیرہ، تو وہ بصیرت کے ساتھ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یعنی وہ جو بے نور ہو گئی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں گریہ یوسف میں، پروردگار عالم ان کی بصارت کو لوٹا دے گا. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قمیض ڈال دو، تو کیا واقعاً صرف قمیض ہی کا یہ کمال ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک اہتمام ہے جس کو نبی خدا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے نبی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر یہ قمیض ڈال دو. یہیں سے ہمیں پھر ایک مرتبہ توسل اور وسیلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، پروردگار ہی یہ سارے کام کرنے والا ہے. مگر آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کا نبی اگر کوئی نسخہ بتائے یا پروردگار عالم کا نبی اگر کسی چیز کو، چاہے وہ بظاہر جمادات میں سے کیوں نہ ہو، بظاہر وہ کپڑے کی کوئی چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ قمیض ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس قمیض کو بھی پروردگار عالم چاہے تو یقیناً وہ وسیلہ بن سکتی ہے. اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ جاؤ اور جا کر اس کو ڈال دو، اس میں اگر آپ غور کریں تو ابھی تو اللہ کا لفظ بھی نہیں آیا، مگر کیا یہ چیز نیت کے اندر دل میں موجود نہیں ہوگی؟ نبی خدا سے بعید، ناممکن ہے. یہی وہ چیز ہے جو سمجھائی جاتی ہے کہ اگر پروردگار عالم نے کسی نبی کو، کسی امام کو، کسی ولی خدا کو وسیلہ بنایا ہے اور انسان کے دل میں نیت میں یہ چیز موجود ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ وسیلہ خدا ہی کی طرف سے ہے، تو نہ اس سے استمداد میں کوئی مسئلہ ہے، نہ اسے مدد طلب کرنے میں کوئی مسئلہ ہے، نہ اس توسل سے استفادہ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے. جبکہ انسان کے ذہن میں، اس کے باطن میں، اس کے نفس اور اس کے دل میں یہ چیز موجود ہو کہ ہاں یہ سب کا سب پروردگار ہی کی طرف سے ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ میری قمیض کو لے جاؤ، میری قمیض کو، اور اس کو بابا کے چہرے پہ ڈال دو، وہ آنکھیں ان کی لوٹ آئیں گی، بینائی ان کی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جاؤ اور جا کر سارے گھر والوں کو لے کر یہاں پر آ جاؤ. یہ سارا بھی معاملہ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق تھا، ورنہ یوسف علیہ السلام ایک عرصے سے عزیز مصر تھے، مگر انہوں نے اس سے پہلے نہیں بلایا، اس لیے کہ ایک مناسب موقع پر جہاں بھائیوں کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے، یہ منصوبہ پروردگار تھا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا اور ان کو بھی ایک موقع اور مل جائے معافی مانگنے کا اور استغفار کرنے کا. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ کڑیاں کیسے ملتی چلی جاتی ہیں اور چیزیں کیسے کلک ہوتی چلی جاتی ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو قافلہ تو یہاں سے روانہ ہوا مگر وہاں کنعان میں یعقوب علیہ السلام نے، ان کے بابا نے یہ کہا انی لأجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھے بے وقوف نہ سمجھو. یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ جو افراد آس پاس موجود ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام کی محبت میں، ان کی جدائی میں گویا یعنی اپنے حواس میں نہیں ہوں، لیکن یہ کہ یہ جملہ ان کا بتا رہا ہے کہ ان کا کانفیڈنس اور ان کا یقین کس لیول کے اوپر تھا. اور یہ ظاہر کی چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کلک ہوتی جا رہی ہیں. اب جبکہ قمیض آ رہی ہے، یوسف نہیں آ رہے، قمیض آ رہی ہے، مگر قمیض سے بھی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. یہ ظاہر ہے وہ معنویات کی دنیا ہے
کہ جس کو صرف مادہ پرستی کے ماتحت نہیں سمجھا جا سکتا۔ قالو، ان لوگوں نے کہا تاللہ ہے جو ان کے آس پاس تھے، اور ابھی طے شدہ ہے کہ برادران یوسف تو یہاں پر ہیں، تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ دوسرے بھی جو افراد وہاں کنعان کے اندر موجود تھے وہ بھی اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام کو ٹونٹ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنے وہی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی ابھی تک آپ یوسف کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ وہ بیچارہ تو کب کا مرکب کیا، اور یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 95 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔